میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اللہ نے عزت کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، ہر چیز دین میں ہے، سکون دین میں ہے۔ اس نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے۔ اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے سختیاں برداشت کی، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بہن اور ان کے جو بہنوئی ہیں ان کے بارے میں ہے، حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سختیاں برداشت کرنا۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کیا سختیاں برداشت کی ہیں، کیا مشقتیں برداشت کی ہیں دین کی خاطر۔ تو پڑھتے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھا رکھا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھا رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا شاید تم دونوں بھی اس نبی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو ان کے بہنوئی نے ان سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بہت بری طرح سے روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئی تو وہ اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں
اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا، پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے۔ آگے آیت لکھی ہے جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا اے عمر تمہیں بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چل کر اس گھر دار ارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ عمر ہے، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے تلے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پر تلے کو پکڑ کر فرمایا کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی ہے۔ اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد حرم کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلے۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ اس رات کے شروع کے حصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں آنے والا بست کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو پایا، انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا یا دھکا دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا عمر بن خطاب ہے۔ حضرت بلال نے کہا ذرا ٹھہرو میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر دروازے پر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو وہ اس دین میں داخل کر دیں گے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا دروازہ کھول دو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور باہر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دونوں بازوں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا میں تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنے اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔
उन्होंने फरमाया मैं लोगों में सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती करने वाला था। एक मर्तबा मैं सख्त गर्म दिन में मक्का के एक रास्ते पर चला जा रहा था कि मुझे कुरैश के एक आदमी ने देख लिया और उसने मुझसे पूछा, ए खत्ताब के बेटे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उस आदमी यानी हुजूर के पास कत्ल करने की नीयत से जाने का इरादा है। उस आदमी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात तो तुम्हारे घर में दाखिल हो चुकी है और तुम ये कह रहे हो कि मैंने कहा कहाँ से, और तुम ये कह रहे हो, मैंने कहा ये कैसे? उसने कहा तुम्हारी बहन उस आदमी के पास जा चुकी है और उनके दीन में दाखिल हो चुकी है। चुनाचा मैं गुस्से में भरा हुआ वापस लौटा और मैंने बहन का दरवाजा खटखटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब कोई ऐसा आदमी मुसलमान होता जिसके पास कुछ ना होता तो उसे कुछ ना होता तो ऐसे एक या दो आदमी ऐसे शख्स के हवाले कर देते जो उनका खर्च बर्दाश्त करते। चुनाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से दो आदमी मेरे बहनोई के हवाले कर रखे थे। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने अंदर से पूछा कौन है? मैंने कहा उमर बिन खत्ताब। वो लोग अपने हाथ में किताब यानी कुरान शरीफ लिए हुए पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो खड़े होकर घर में छुप गए और वो सहीफा वहां ही रह गया। जब मेरी बहन ने दरवाजा खोला तो मैंने कहा और अपनी जान की दुश्मन तू बेदीन हो गई है, और एक चीज उठाकर मैंने उसके सर पर मार दी। मेरी बहन रोने लगी और उसने कहा ऐ खत्ताब के बेटे जो तूने करना है कर ले, मैं तो मुसलमान हो चुकी हूँ। चुनाचा मैं अंदर गया और तख्त पर बैठ गया तो मैंने देखा कि दरवाजे के बीच में एक सहीफा पड़ा हुआ है। मैंने कहा यह सहीफा यहाँ कैसा? तो मेरी बहन ने मुझसे कहा ऐ खत्ताब के बेटे अपने से उसे दूर रखो क्योंकि तुम गुस्ल जनाबत नहीं करते हो और पाकी हासिल नहीं करते हो और इसे सिर्फ पाक लोग हाथ लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसरार करता रहा। आखिर मेरी बहन ने मुझे वो सहीफा दे दिया। उसके बाद मसनद बाजार में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने और इसके बाद उनके साथ पेश आने वाले वाक़ियात का मुफस्सल जिक्र है। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हमने पढ़ा हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी जो बहन थी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने जो है इस दीन की खातिर सख्तियां बर्दाश्त की, मारे खाई, अपने भाई की मार खाई हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। और ये जो जिन्होंने मारा वो उमर बिन खत्ताब है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मेरे भाइयों मैं जितने सहाबा के किस्से पढ़ता हूँ मेरे अंदर ईमान बढ़ता है, मगर जब मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस्सा पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर कफियत तारी होती है, क्योंकि जब मैं उनके किस्सा पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है इनसे बहादुर है कोई नहीं था। तो मेरे भाइयों देखो ये इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर ऐसे थे, जब कलमा पढ़ा तो फिर दूसरे नंबर पर आ गए, पहले नंबर पर आने की बड़ी कोशिश की मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे न बढ़ सके। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने इज्जतें शोहरतें बुलंदियां दीन में रखी हैं। एक दफा किसी सहाबी ने हज़रत उमर से कहा ऐ उमर तुम्हारी वजह से दीन चमक गया। कहा नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से दीन नहीं चमका, दीन की वजह से उमर चमक गया, मुझे कौन जानता था। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, अल्लाह ने इज्जत को दीन के साथ जोड़ा है, हर चीज दीन में है, सुकून दीन में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।